لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأوليائه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتے بہتوں کی میں قسمت دیکھی. ناظرین کرام، اس افراتفری کے ماحول میں، اس بے دینی کے ماحول میں، اس دہریت کے ماحول میں، فتنہ و فساد کے ماحول میں، وہ ماحول جہاں بیٹا باپ کا نہیں سن رہا ہے، بیٹی ماں کے نہ سن رہی ہے، بیوی شوہر کے نافرمانی کر رہی ہے. غرض ایک عجیب نافرمانیوں کا دور ہے، عجیب بے چینیوں کا دور ہے، عجیب عروانیت، بے حیائی اور بے شرمیوں کا دور ہے. آج معاشرہ خود ہی مک کھا چکا ہے. ایسے ماحول میں اور ایسے دور میں امید کی صرف ایک کرن ہے، روشنی کا صرف ایک ہی مینارہ نظر آتا ہے. اس لایانیت والے دور میں جہاں خدا کی نافرمانیاں، اللہ رسول کی نافرمانیاں اور ایسی نافرمانیاں، ایسی برائیاں، ایسی تاریکیاں اور اندھیرے پھر ہو چکے، ہمارا ماحول ایسا مسموم اور زہریلا ہو چکا کہ اس زہریلے چیز کو دور کرنے کے لیے صرف ایک ہی تیری آنکھ ہے، اور وہ اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ والوں کی معیت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے صحبت اختیار کی، ان کے زندگیوں میں ایک انقلاب آیا ہے، معاشرے میں انقلاب آیا ہے، معاشرے میں نورانیت پیدا ہوئی ہے، معاشرہ صاف شفاف اور مزکہ ہو گیا ہے. یہ اللہ والے، ان کی دعائیں، ان کی صحبتوں میں عجیب اثر ہے. ایسے ماحول میں اور ایسے وقت میں انسانیت کا آج ایک سہارا ہے. اگر انسان چاہتا ہو، اگر ہم چاہتے ہماری اصلاح ہو، تو ضروری ہے اللہ والوں کی صحبت، ضروری ہے اللہ والوں کی معیت، ضروری ہے اللہ والوں کی دعائیں. ان اللہ والوں میں سے اس وقت میں ایک ایسے اللہ والوں کی داستان، ایک ایسے اللہ والوں کی واقعہ، ایک ایسے اللہ والوں کے حالات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ہزاروں سینکڑوں لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو بدل دیا ہے، تبدیل کر دی. ان کی وجہ سے ہزاروں کے اصلاح ہو گئے. وہ اللہ کا بندہ، وہ اللہ کا ولی 470 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے. جب آئے تو پیدائشی ولی تھے. ولایت کے 3 قسمیں ہیں، ایک پیدائشی فطری جس کو بولتے ہیں فطری ولی، اور ایک وہابی، اور ایک کسبی. تینوں میں فرق ہے. پیدائشی جو پیدائش ہوتے ہی وہ ولی ہو، اور وہابی جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر مجاہدات بغیر عبادت و ریاضت کے شول لیا اور اپنا قرب اس کو نصیب عطا فرما دیا. جیسا کہ بہل الدانا رحمت اللہ علیہ اور ایسے بہت سارے ولی گزرے ہیں جو وہابی ولی ہیں. ان کے عجیب و غریب داستان واقعہ ہے، اس کو بھی ذرا آپ سن لیں. بہل الدانا
بڑے ہوشیار تھے، بڑے عقل مند تھے. وہ ایک بار تقریباً بادشاہ ہارون رشید کے زمانے کا واقعہ ہے. وہ ان کے قلعے کے سامنے سے گزر رہے تھے. ایک بار ہارون رشید اپنے قلعے کے چوٹی پہ بیٹھا ہوا شہر کا معائنہ کر رہا تھا. بہلول دانا کو دیکھا نیچے کہ ان کے قلعے کے پاس جو ہے گزر رہے ہیں اور دھوپ سیک رہے. ان کے دل میں کیا خیال آیا؟ اپنے خادم کو انہوں نے کہا کہ دیکھو بہلول سے تھوڑا مذاق کرو اور یہاں سے رسی یعنی کمندے پھینک کر ان کے کمر میں ڈال کر کے ان کو کھینچ کر کے میرے سامنے لے آؤ. چنانچہ خادم نے کمن پھینکا، بہلول دانا کے کمر میں رسی پھنسایا اور اوپر کھینچ لیا، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا. بادشاہ نے پوچھا بہلول یہ مجھے بتا تو اتنے مرتبے کو کیسے پہنچ گیا؟ تو بہلول دانا نے کیا ایک بہترین جواب دیا. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، میں اس مرتبے کو اسی طرح پہنچ گیا جس طرح آپ کے پاس ابھی میں آ گیا کہ آپ نے کمندے ڈالی اور کھینچ کر اپنے پاس لے آئے. اسی طریقے سے پروردگار عالم نے اپنا کمند بھیجا، کمند ڈالا اور اپنا قرب اپنے پاس مجھے بلا لی. تو یہ وہابی ہے کہ بغیر عبادت بغیر ریاضتوں کے اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو پسند کر لیتا ہے اور اپنا قرب نصیب عطا فرماتا ہے. تو ولیوں کی ایک قسم وہابی ہے، ولی وہابی ہوتے ہیں، اور ایک قصبی جو ریاضت، عبادت، اوراد و وظائف کی محنتیں کرتے ہیں اور پھر اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. بہرکیف ولیوں کی 3 قسم ہیں، فطری پیدائشی، ایک وہابی اور ایک قصبی. میں اس وقت جس ولی کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ ولی پیدائش ہے، ولی فطری ہیں، پیدائشی ولی تھے جن کے پیدائش 470 ہجری میں ہوئی. جب یہ مدرسہ جانے لگے علم دین حاصل کرنے کے لیے، ان کے والدہ نے جب مدرسہ بھیجا تو ایک عجیب قسم، جب درس گاہ میں جاتے تھے یہ تو عجیب قسم کی ایک آواز غیب سے آتی تھی، جس آواز کو سبھی درس والے جو ہے سبھی بچے کلاس والے سنتے تھے. آواز آتی تھی افسحوا ھذا لکل ولی اللہ، افسحوا ھذا لولی اللہ، کہ جگہ دے دو اللہ کے ولی کے لیے، اس اللہ کے ولی کے لیے جگہ دے دو. یہ آوازیں آتی تھی ہمیشہ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بچپنی سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا. یہ ولی پیدائش تھے، پیدائشی ولی. اور اتنے مرتبے کو پہنچے کہ ایک وقت آیا کہ جب انہوں نے پھر خود ہی میں اعلان کر دیا تھا قدمی حاضی اللہ رقبت لکل ولی، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کے گردن پہ، یعنی تمام ولیوں کا میں سردار. اتنے بڑے ولی اور اتنے پہنچے ہوئے یہ ہستی کہ وہ کچھ واقعات اس وقت میں آپ کے سامنے رکھے. یہ وہ ولی ہے جو ہر انسان کے زبان زد ہے، بچے کے زبانوں پہ ان کا نام ہے، ہر کوئی اچھی طرح ان کو جانتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان سے الفت رکھتا ہے. بہت جگہ تو دیکھا گیا ان کا نام آتی لوگ اتنا نعرے لگاتے ہیں کہ فضائیں ان کے نام سے گونجنے لگتی ہے. لوگ سینکڑوں ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، مسکین اور غریبوں کو کھانا کھلا کر اصالِ ثواب کر دیتے ہیں، ان کے نام سے بخشتے ہیں. اتنی محبت اس اللہ والوں سے لوگوں کے ہوتا ہے نا. جب انسان دنیا سے چلا جاتا تو 3 قسم کا اعمال اس کے باقی رہ جاتے ہیں. ایک صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی چیز چھوڑ گیا، اور ایک نیک اولاد چھوڑ گیا جو اس کے مرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتا ہو، اور کوئی چیز جیسے مسجد بنا گیا ہو، نہر بنا گیا ہو، تو جب تک یہ چیزیں باقی رہتے ثواب ملتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے اس ولی نے ایسا انقلاب برپا کیا، لوگوں
کیسے اصلاح کی کہ جب یہ دنیا سے چلے گئے تو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں روحانی اولاد وہ چھوڑ کر کے گئے. اب یہی وہ روحانی ان کی اولادیں ہیں جو ان کے جانے کے بعد بھی ایصال ثواب کرتے ہیں، کھانا کھلا کر ان کو ثواب بخشتے ہیں. تو یہ وہ ولی ہے جن کی محبت سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے دلوں میں مجزن ہے. ہر کوئی ان سے محبت کرتا ہے، ہر کوئی کے دل میں ان کے احترام ہے. یہ ولی اللہ کا یہ ولی اپنے مقام پہ علم دین حاصل کرنے کے بعد اپنی والدہ سے گویا ہوتے ہیں کہ اماں جان میری تعلیم تو مقامی تعلیم ہو چکی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں اپنے شہر سے دوسرے شہر کی طرف جاؤں. والدہ محترمہ نے کہا بیٹا دل تو نہیں چاہتا کہ اپنے سے تمہیں جدا کروں، لیکن علم دین حاصل کرنا چاہتے ہو، اور حدیث میں ہے طلب العلم فریضۃ، علم دین حاصل کرنا فرض ہے. لہذا میں تمہیں خوشی خوشی اجازت دیتی ہوں کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے شہر سے دوسرے شہر جاؤ. خوشی خوشی والدہ نے اجازت دی اور اس کے بعد اپنے بیٹے کے لیے تیاری شروع کر دی. چنانچہ کپڑے تیار کرنے لگے، زیادہ راہ تیار کرنے لگی، اور جب سب کچھ تیاری ہو گئی تو ان کے صدری میں 40 اشرفیہ رکھ کر کے سی دی، اور اس کے بعد بیٹے کو جو ہے رخصت کرتے وقت پیشانی کو بوسہ دیا اور عرض کرنے لگی بیٹا تم اللہ کے راہ میں جا رہے ہو، علم دین سیکھنے جا رہے ہو، میرے ایک نصیحت یاد رکھنا، اس کی گرہ باندھ لے، کبھی بھی اس کو بھلانا نہیں. وہ یہ ہے کہ تم ہمیشہ سچ بولنا، اپنی زبان کو جھوٹوں سے آلائش کبھی بھی نہیں کرنا. یہ بزرگ یہ اللہ کا یہ ولی اپنے والدہ سے آج و پیما کر کے رخصت ہوتا ہے. لیکن اس وقت دستور یہ تھا کہ لوگ جب سفر کرتے تو اکیلے نہیں سفر کرتے، اس لیے کہ سفر میں ڈاکو لوٹ لیا کرتے تھے، قافلے کے ساتھ سفر کرتے تھے. ان کے شہر سے کچھ قافلہ تجارت کے غرض سے جا رہا تھا، اسی شہر کے طرف جس شہر کے طرف یہ گامزن تھے جانا چاہتے تھے، تو کچھ لوگ اور کچھ تاجر اور یہ خود اس قافلے کے ساتھ ہو کر کے سفر شروع کر دن بھر سفر کرتے رہے، اور پھر راستے میں جنگل پڑا، وہ جنگل سے گزرتے رہے یہاں تک کہ شام ہو گئی. اب قافلہ والوں نے ارادہ کیا کہ رات میں قیام کر لیا جائے. اس کے لیے مناسب جگہ سے انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دی کہ اپنے خیمے لگا لیں گے. تھوڑی سی رات گزری تھی کہ ڈاکو نے حملہ کر دیا، اور ان ڈاکوؤں کی تلواریں، ان کے نیزے ایسے چمکنے لگے جیسے بادل میں بجلیاں چمکتی ہے. قافلہ لوٹ لیا گیا، کتنے لوگ زخمی ہو گئے، ساز و سامان کھو دیا. انہیں ڈاکوؤں میں سے ایک کی نظر اس بچے پہ، اس نوجوان پہ پڑی جو علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا. قریب آیا اور کہا بیٹا مجھے بتا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہاں ہے؟ کہ کیا 40 اشرفیاں ہیں؟ کہاں ہے؟ کہ میرے گریبان میں ہے، میری ماں نے وہاں رکھ کے اس کو سی دیا. ڈاکو بڑا حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ اشرفی ایسی جگہ رکھے ہوئے ہیں کہ اگر یہ نہیں بتلاتا تو معلوم نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ بات ہے اس بچے میں جو اتنا سچ بول دیا. چنانچہ اس ڈاکو نے اس لڑکے کو، اس طالب علم کو اپنے سردار کے پاس لے کر پورے حالات بتلایا.
ڈاکو کے سردار نے کہا بیٹا اگر تو بتاتا نہیں تو مجھے تو معلوم بھی نہیں ہوتا، لوگ ہم سے مال و دولت کو چھپاتے ہیں لیکن تو نے ظاہر کر دیا، عجیب بات ہے یہ، بات کیا ہے؟ اس طالب علم نے جو کہا وہ سونے کے پانے سے لکھنے کے لائق ہے۔ اس طالب علم نے کہا کہ میں جب چلا تھا علم دین حاصل کرنے کے لیے تھے تو میری والدہ نے مجھ سے عہد و پیمان لیا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، اپنی زبان کو کبھی بھی جھوٹ سے آلائش نہیں کرنا، اس لیے میں نے سچ سچ کہا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہا۔ والدہ سے میں نے عہد و پیمان کیا۔ میرے دوستوں، اس طالب علم جو پیدائشی ولی تھا، اس کی اس بات میں، اتنی سی بات میں ایسی تاثیر تھی کہ اللہ اکبر، وہ ڈاکوؤں کا سردار شرمندہ ہو گیا، گردنیں جھکا لی، آنکھوں سے آنسو آ گئے اور بے ساختہ کہنے لگا کہ تو نے ماں سے جو عہد و پیما کیا اتنا پاس رکھا، اپنی ماں کے عہد و پیما کا، اور ایک میں ہوں کہ روزانہ پروردگار عالم کے عہد و پیمانہ کو توڑتا ہوں، اس کا عہد کو توڑتا ہوں۔ اف ہے میری زندگی پہ، تف ہے میری زندگی پہ کہ روزانہ خدا کی نافرمانی کرتا ہوں، نہ جانے کتنے لوگوں کے قتل غارت میں نے کی، کتنے لوگوں کا مال و اسباب ہم لوگوں نے اٹھایا، ہماری زندگی پہ تف ہے۔ اور اے نوجوان، اس کا دل نرم ہو گیا، میں توبہ کرتا ہوں، اب اپنے اس پیشے سے اپنے تلواریں توڑتا ہوں۔ اور پھر اس نے سردار نے ڈاکوؤں کا اپنے تمام ساتھیوں کو بلایا، تقریباً جن کی تعداد 10 تھے، سبوں کو اس نے ترغیب دی اور سبوں نے ان کے ہاتھوں پہ توبہ و استغفار کیا، اور پھر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے عبادتوں اور ریاضتوں میں۔ پھر وہ بڑے مقام پہ پہنچنے کا اور سارے بندے بن گئے۔ حضرین کرام، آپ غور کریں، یہ نوجوان، یہ طالب علم جو پیدائشی ولی تھا، دیکھیے کیسے زندگی میں ایسے ڈاکوؤں کی تبدیلی آئی، جو رات دن ان کا پیشہ تھا، نہ جانے کتنے لوگوں کے خون کی ندیاں ان لوگوں نے کھیلے تھی، کتنوں کا مال دولت، کتنوں کا قتل و غارت کی تھی، نہ جانے کتنے ماں بہنوں کی جو ہے عزتوں پہ ہاتھ ان لوگوں نے ڈالا تھا۔ ایسے بدقسمت، ایسے بد نصیب لوگ، ایسے فاسق و فاجر، ایسے نافرمان جن کے دل سیاہ ہو چکے تھے، ایک اللہ والے کے صحبت میں، ایک اللہ والے کی زبان سے چند بات نکلے، وہ اتنا اثر انداز ہوا کہ برسا برس چور ڈکیتی کرنے والوں کے دل بدل گئے اور ان کے زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا، اور وہ مذکر مصفہ ہو گئے اور خدا کے دربار میں اپنے جو ہے سر کو جھکا کر کے توبہ استغفار کیا اور نیک اور صالح بن گئے۔ یہ ہے میرے دوستو اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی زبانوں میں تاثیر۔ اسی کو تو میں بار بار کہتا ہوں کہ زبان ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بارکیف یہ طالب علم 18 سال کی عمر میں 488 ہجری میں مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لیتا ہے، اور وہاں فقہ، اصول الفقہ، حدیث، تفسیر، تمام علوم ظاہرے میں مہارت حاصل کرتا ہے۔ جب تمام علوم سے فارغ ہو گیا تو اب طریقت اور تصوف کی طرف رجحان اس کا ہوا کہ یہ طریقت اور تصوف بھی میں حاصل کروں۔ چنانچہ اس غرض سے یہ طالب علم علوم ظاہرہ سے فارغ ہو کر کے علوم باطنہ کی طرف متوجہ ہوا، اور اس کے لیے اس شہر کے ایک مشہور بزرگ جن کے ولایت، جن کی بزرگی تمام شہر والوں کے نزدیک مسلم تھی، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن کا نام ابو الخیر حماد بن مسلم دباس تھا۔ دباس کہتے ہیں انگور کے شیرے بیچنے والے کو، کیونکہ یہ حلال روزی حاصل کرنے کے لیے چاہتے تھے، اس بنیاد پر انہوں نے یہ پیشہ اختیار کیا کہ حلال روزی ہمیں ملے۔
ان کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے. خود یہ طالب علم، خود یہ پیدائشی ولی جس کا میں تذکرہ کرتے ہیں کہ میں ان کے خانقاہ میں حاضر ہوا اور علم تصوف ریاضت و ریاضت و مجاہدت کی طرف مصروف ہو گیا. لیکن میرے دلوں میں کچھ وسوسے، کچھ خطرات محسوس ہونے لگے. تو ایک رات میں نے دعائیں کی اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، مجھے کسی ایسے بندے کی صحبت نصیب عطا فرما جو میرے اس خلجان کو، میرے اس وسوسے کو دور فرما. دوسرے دن یہ طالب علم اس شہر کے ایک محلہ جس کا نام مظفریہ تھا گزرے. اس محلے میں ایک بزرگ کا قیام تھا، رہتے تھے. ان کے دروازے سے جیسے یہ گزرے انہوں نے دروازہ کھولا اور ان کے نام لے کر کے پکارا. یہ طالب علم کہتے ہیں کہ ایسا نورانی چہرہ، ایسا خوبصورت، ایسے روب دبدبا کہ میں ان کے روب دبدبا سے مرعوب ہو گیا. اور انہوں نے پوچھا کہ رات تم نے کیا دعا کی تھی، مجھے بتاؤ. لیکن ان کے روب دبدبا سے میں اتنا مرعوب ہوا کہ میں اپنی دعاؤں کو بھول گیا، میں خاموش رہا. جب میرے طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو غصے سے انہوں نے اپنے دروازے کو اتنے زور سے بند کیا، اس کے گرد و غبار ان کر میرے کپڑے میں بھی پڑ گئے. بہرحال میں اپنا سر نیچے کیے ہوئے آگے بڑھ گیا. کچھ دور جانے کے بعد میں نے جو دعائیں کی تھی وہ مجھے یاد آ گئی اور ان کی خدمت پہ پھر میں حاضر ہوا اور اپنے اشکال اور اپنے وساوس خطرات کو اس کے سامنے بیان کیا. یہ طالب علم کہتے ہیں کہ میرے اس کہنے کے اوپر اس بزرگ نے، اس اللہ کے ولی نے ہمارے اوپر توجہ ڈالی. کچھ دیر تک مجھے دیکھتے رہے یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد وہ سارے وساوس، وہ سارے خطرات جو میرے دل میں پیدا ہوئے تھے کافی. پھر میں ان کے خدمت میں رہ کر کے اتنا متاثر ہوا کہ ریاضت، عبادت اور طریقت کے درس لینے لگا. اور یہاں تک کہ میں نے درس حاصل کیا کہ میں ایک مقام حاصل کر لیا، ایک مرتبے پہ میں پہنچ گیا. اور یہ بزرگ کون تھے، یہ اللہ والے کون تھے جن کے نظر عنایت سے یہ طالب علم خود ایک مقام عرفہ پہ پہنچ گئے. میرے دوستو، یہ اللہ والے کوئی اور نہیں تھے، یہ وہی ابوالخیر حماد بن مسلم دباس تھے جن کے نظر عنایت سے یہ طالب علم مقام رفعت کو حاصل کر لیا، ایک عظمت کو حاصل کیا اور اللہ کو قرب تک پہنچ گئے اور اللہ کو قرب حاصل کیا. میرے دوست، یہ بزرگ، یہ طالب علم جن کی زندگی میں انقلاب آیا، غور کیجئے. یہ ابوالخیر حماد بن مسلم جو اللہ کے ولی تھے، ان کے نظر عنایت سے اس مقام پہ پہنچے. تو اللہ والوں کی نگاہوں میں یہ تاثیر ہے، اللہ والوں کے توجہ اس طریقے سے زندگیوں میں انقلاب لاتے ہیں. اور یہ انقلاب جن کے زندگیوں میں آیا، جو اتنے بڑے مقام پہ پہنچے اللہ والوں کے نظر سے، اور جو پہنچے ہیں مقام پہ وہ کون تھے؟ وہ وہی تھے میرے دوستو جسے ہمارا بڑے ادب و احترام سے کہتے ہیں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے ہر بچہ واقف ہے، جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں میں کتنی تبدیلی لائی. یہ فرماتے ہیں خود 521 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے خواب میں دیکھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسنی اور حسینی دونوں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی جو حضرت فاطمہ ہے اور داماد جو حضرت علی ہے ان کے سلسلے کے ہیں. حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کے ایک نواسے سے ان کی ماں ہے اور ایک نواسے کے اولادوں میں سے ان کے والد ہیں. گویا یہ حسنی اور حسینی دونوں یہ کہلاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل ان سے ہی چلی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں انہوں نے دیکھا. وہ خود فرماتے ہیں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا. آپ نے فرمایا بیٹا
منہ کھولو۔ پہلے انہوں نے کہا کہ تو واعظ تقریر کیوں نہیں کرتا، لوگوں کو سمجھاتا کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، سید الانبیاء سے، یا رسول اللہ میں فصاحِ عراق کے سامنے بات کرنے کی یا تقریر کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ عرب کے لوگ دوسروں کو عجمی کہتے ہیں، گونگا کرتے ہیں۔ عرب کے لوگ بڑی فصیح بلیغ زبانیں ان کی تھی، اس لیے فرما رہے کہ وہ فصیح بلیغ لوگ ان فصاح بلغاء کے سامنے مجھے جرت نہیں ہوتی کہ میں ان کے سامنے کوئی تقریر کر سکتا۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے اپنا منہ کھولا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن 7 بار میرے منہ میں رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کو میں نے دیکھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی انہوں نے بھی کہا منہ کھولو، تو 6 بار انہوں نے اپنے لعاب دہن میرے منہ میں رکھا۔ میں نے کہا 7 بار کیوں نہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کہنے لگے، خواب میں فرمایا کہ مشابہت نہ ہو جائے، اس بنیاد پر میں 6 بار رکھا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں کھلی اور پھر وہ باتیں ان کے اندر پیدا ہو گئی، ایسے ایسے نکات اور ایسی باتیں، ایسی نورانی باتیں، معرفت کی باتیں کرنے لگے اور تقریر کرنے لگے کہ لوگ جو ان کے مجلس میں دھاڑے مار کر روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ایک مجلس میں 70 ہزار لوگ آتے تھے۔ ان کے فصاحت و بلاغت اور ان کی باریکیاں اور ان کے سمجھانے کے جو طریقے تھے، اس سے لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ دور دراز سے لوگ اپنے خچروں پہ، گھوڑے پہ، اونٹوں پہ بیٹھ کر دیہات سے، شہروں سے لوگ آتے تھے، علماء بھی، جاہل بھی، سبھی لوگ آتے تھے۔ ان کے مجلسوں میں تو جنات تک حاضر ہوتے تھے، ایک مجلس میں 70 ہزار، اور 400 لوگ ان کے باتوں کے لکھنے کے لیے تیار۔ لوگ دھاڑے مارتے تھے ان کے مجلسوں میں، سینکڑوں فساق و فجار، گنہگار، خطاکار، جن کے دل سیاہ ہو چکے تھے، ان کے مجلس میں توبہ و استغفار کرتے۔ ہر دن جب وہ تقریر کرتے تھے، بڑے بڑے گنہگار آ کر توبہ کرتے تھے۔ بہت سارے غیر مسلم بھی اسلام کے چوکھٹ پہ سر رکھ کر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے۔ میرے دوستو، آپ غور دیکھیے، کیسے ایسے فاسق و فجار لوگ ان کے مجلسوں میں آ کے توبہ و استغفار کرتے تھے۔ غیر مسلم اسلام کو قبول کرتے تھے۔ یہ تاثیر یہ اللہ والوں کی صحبت ہے۔ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی تاثیر تھا کہ ایسے ویسے گنہگار اللہ کے نافرمان لوگ اپنے زندگیوں میں تبدیلی لاتے تھے اور ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت ہے۔ اسی لیے میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر زندگی میں انقلاب برپا چاہنا چاہتے ہو، معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہو، خود مذکر مصفح بننا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ خدا کے مقبول بندے ہم بن جائیں، ہماری اصلاح ہو جائے، تو میرے دوستو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، ان کا احترام دلوں میں پیدا کرو، ان کی دعاؤں کے لینے کی کوشش کرو۔ یہ چیزیں اگر تم نے پیدا کر لی تو آج اس فسق و فجور کے دور میں میرے دوستو اصلاح ہو سکتا ہے۔ اس دور میں جو جیسا میں نے پہلے کہا تھا، سوائے اب اس چیز کے اور کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا۔ ہر طرف تاریکی ہے، ہر طرف اندھیرا ہے۔ اس اندھیرے میں میرے دوستو صرف اولیاء اللہ کی صحبتیں ہی ہیں جو ہماری اصلاح کر سکتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم درست ہو جائے، ہم مذکر مصفح ہو جائے، معاشرہ سدھر جائے، تو پھر آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ والوں کی دعائیں لو، اللہ والوں کے احترام دلوں میں پیدا کرو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں میرے دوستوں جنہوں نے زندگیوں میں تبدیلی پیدا کر دی ہے، زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا ہے، جیسا کہ آپ ان واقعہ سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اسی بات کو میں پھر اسی شعر سے ختم کرتا ہوں کہ نگاہ ولی میں وہ یہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔